الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو عطا کرو، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، منکر کاموں سے اور ظلم سے، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت پر عمل کرو۔ قرآن کریم کی یہ بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا اس میں سب سے پہلی چیز ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ شریعت کی تعلیمات میں انصاف کا حکم نہایت کثرت کے ساتھ آیا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل کرنے کا حکم دیا اور انسان کو ظلم سے منع فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا۔ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے تو وہ نہایت اس کام میں تاکید ہوتی ہے، تو اللہ تاکید کے لیے فرما رہا ہے کہ میں تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، تم لوگ عدل اور انصاف کو قائم رکھنا، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو اس میں سب سے پہلا انسان جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ ہے امام عادل، وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو۔ جو بادشاہ عدل اور انصاف کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ ایسے بادشاہ کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم اور ان احادیث کی نصوص میں جس بات کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے عدل اور انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی عدل کو قائم کیا، اور حضرات خلفائے راشدین نے بھی عدل کے مطابق فیصلے کیے۔ جس معاشرے میں عدل اور انصاف آ جاتا ہے اس معاشرے کی رعایا کو سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کوئی بھی ملک کفر کے ساتھ تو چل سکے گا لیکن ظلم کے ساتھ کوئی ملک باقی نہیں رہتا، چند سالوں کے بعد زوال آ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے ظلم رکھا تاریخ میں آج تک ان کے ظلم کے جہاں واقعات نظر آئے تو ان کے عبرتناک انجام کا تذکرہ بھی ملا کہ اللہ نے ان ظالموں کو دنیا میں عبرتناک سزائیں دی۔ اس لیے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ انسان عدل اور انصاف پر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت عدل ہے، تو اللہ عادل ہے، عدل پر فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کو بھی عدل کا حکم دیا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بندہ اپنے اوپر خود گناہ کر کر کے ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل اور انصاف کتنا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی، تو چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ کسی نے چوری کی ہے تو خلیفہ وقت اور قاضی وقت کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ قبیلہ مخزومہ کی اس عورت کی چوری ثابت ہو چکی تھی، وہ لوگ چاہتے تھے کسی طرح ہاتھ نہ کٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیے پر راضی ہو جائیں، کسی کی سفارش کے ذریعے اس حد کو ٹال دیا جائے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ہیں اور یہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں۔ حضرت اسامہ کو اس قبیلے کے لوگوں نے تیار کیا کہ تم جا کر حضور سے سفارش کر دو کہ آپ اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں جس نے چوری کی ہے۔ حضرت اسامہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اگر اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ جو چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور تم اسامہ کہتے ہو کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے جب ان میں کوئی مالدار پیسے والا چوری کرتا تو اس پہ حد نافذ نہ ہوتی، اور جب کوئی تنگ دست اور غریب چوری کر دیتا تو اس پہ حدود نافذ ہو جاتے۔ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ،
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون عدل کہ یہ فاطمہ کوئی عام عورت نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، نبی کی لخت جگر، لیکن اسلام کا قانون عدل کہ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو آپ نے عدل کے مطابق فیصلہ کر کے امت کو ایک درس دے دیا۔ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے تھے، دشمن سے ابھی مقابلہ ہونا تھا۔ صف درست کرنے کے دوران آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو ایک صحابی پیچھے نکلے ہوئے تھے، آپ نے چھڑی ان کے پیٹ کی طرف ذرا لگائی اور اشارہ کیا کہ آگے بڑھ جاؤ، یعنی صف کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ صحابی صف میں آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی کے ذریعے سے، تو اس چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے میری پیٹ پر یہ چھڑی لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم اپنا بدلہ مجھ سے لے لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا، بوسہ دینے لگ گیا، آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، لیکن میرے دل کی ایک چاہت اور میری خواہش یہ تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، تو اللہ نے مجھے یہ اعزاز دے دیا کہ الحمدللہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا، فرمایا تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضور کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں تھا، آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، معمولی سی چھڑی لگی تھی، لیکن آنے والی امت کو درس دے دیا جب تمہارا پیغمبر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عدل کے لیے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے، غزوہ بدر کا موقع تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک سواری پر تین صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، سواریوں کی قلت تھی، صحابہ اکرام کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیار بھی نہیں تھے، 313 صحابہ اکرام تھے، سواریوں کے کم ہونے کی وجہ سے تین صحابہ، دو صحابہ ایک سواری پہ بیٹھتے تھے، تو ایک سواری پر یہ 3 صحابہ اکرام میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب 2 آدمی سوار ہوتے تھے اور ایک نکیل پکڑ کے آگے چلتا تھا، تو اب حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، حضرت ابو لبابہ جانور کی نکیل پکڑے آگے چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اترے، حضرت ابو لبابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو گئے، پھر حضرت علی نے نکیل پکڑی، وہ چلتے رہے، تھوڑا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے کہ اب میری باری ہے۔ ان دونوں صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ سواری سے نہ اتریے، آپ بیٹھے رہیے، آپ کی جگہ ہم سواری کی نکیل پکڑیں گے، آپ نیچے نہ اتریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں اجر سے مستغنی ہوں، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی میں طاقت میں تم سے بڑھ کر ہوں، تو نیچے اتر کر چلنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نمبر 2 اس طرح چلنے سے مجھے اجر ملے گا، اور میں اجر سے مستغنی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے بھی اجر مل جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے، آپ چاہتے تو سواری پہ بیٹھ جاتے، صحابہ اکرام راضی تھے دونوں کہ ہم نکیل پکڑیں گے، لیکن آپ نے آنے والی امت کو درس دے دیا کہ تمہارا پیغمبر اپنی جماعت کے ساتھ چلتا ہے تب بھی عدل کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل،
کہ تم ہمیشہ عدل اور انصاف کرو اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ حضور کے جانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور خلافت آتا ہے، حضرات خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور میں زندگی میں عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقعہ لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ کل تم لوگ آ جانا، غنیمت کے اونٹ اور غنیمت کا مال آیا ہے، میں تقسیم کر دوں گا، لیکن جو شخص بھی آئے گا تو وہ اجازت لے کر آئے تو پھر ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ اکرام بیت المال کے اونٹوں کے پاس تھے۔ اونٹوں کا حساب و کتاب ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گھر سے آیا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لگام تھی، کہ مقصد تھا مجھے بھی ایک اونٹ ملے گا اور میں ساتھ لے کر چلوں گا۔ تو وہ اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ دونوں بڑے صحابہ اندر مشورہ کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی کہ اونٹوں کی تقسیم کیسے ہو کہ ہر ایک کو حصہ مل جائے۔ تو یہ ایک دم اندر آیا اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، مجھے میرا اونٹ دے دو، میرا حصہ دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کو ناگواری ہوئی کہ ہم نے کہا بھی تھا اجازت لے کر آؤ، تقسیم کا وقت طے ہے اور بغیر اجازت لیے ایک دم اندر تم آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے ہاتھ میں جو لگام تھی وہ لے کر ایک مرتبہ اسے مار دیا۔ مارنے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا، حضرت صدیق اکبر نے اسے بلا کر کہا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی، یہ لگام لو اور اپنا بدلہ مجھ سے لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بدلہ نہیں لے گا، آپ ایسا طریقہ اور سنت جاری نہ کریں ورنہ آنے والی رعایا حکمرانوں سے بدلہ لینا شروع کر دے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر کل اگر اس نے اللہ کے دربار میں سوال کر دیا تو ابو بکر کیا جواب دے گا؟ حالانکہ غلطی اس شخص کی تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ جب تک مجھ سے بدلہ نہ لے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ تم امیر المومنین خلیفہ رسول کو معاف نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اپنے حصے میں سے انہوں نے اس کو اونٹ بھی دیا، چادر بھی دی، دینار بھی دیے، تاکہ اس کا دل راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، جو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف کا اثر ختم ہو جائے۔ یعنی اپنے آپ کو خود پیش کر کے آنے والی امت کو درس دے دیا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں عدل اور انصاف کرتا ہے، اور اگر رعایا کو اس سے تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ عدل اور انصاف کتنا ہے ان کی زندگی میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ السنن الکبریٰ میں نقل کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، وہ بازار میں اونٹ بیچ رہا تھا۔ پوچھا یہ بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کسی بیچنے والے نے کہا یہ آپ کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، کہا یہ بیٹا تمہارے اونٹ تھے، کہاں سے تم نے لیے اور ان اونٹوں کو کہاں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ابا جان میں نے یہ اونٹ چند ماہ پہلے خریدے تھے۔ کہا یہ اونٹ تم نے کہاں رکھے؟ کہا سرکاری چراگاہ میں یہ اونٹ چرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں کیوں رکھے؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالو، گھاس زیادہ ڈالو، خدمت ان کی زیادہ کی جائے۔ اونٹ ذاتی تھے تو سرکاری چراگاہ میں تم نے اونٹوں کو چرنے کے لیے کیوں چھوڑا؟ جاؤ اونٹ بیچو اور چند مہینے قبل جو اونٹوں کی قیمت تھی وہ لے لو، باقی جتنا نفع ہے وہ بیت المال میں جمع کر دو۔ عبداللہ ابن عمر نے اونٹ بیچے، جس قیمت پہ خریدے تھے وہ لیے، جو زائد رقم تھی وہ بیت المال میں جمع کر دی۔ یہ ہے امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، انسان انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ ان کے بعد خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے غلام کا
کسی وجہ سے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی ان کا کان مروڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام کو بلایا اور کہا تم میرے کان کو اسی طرح موڑ دو جس طرح میں نے تمہارے کان کو موڑا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تم دنیا میں بدلہ لے لو، آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ انہوں نے کان کو موڑنا چاہا تو ہلکا سا یوں ہاتھ لگا دیا تاکہ امیر المومنین کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا نہیں، جس طرح میں نے موڑا تھا اتنی سختی کے ساتھ تم بھی موڑو تاکہ دنیا کا بدلہ دنیا میں ہو جائے، آخرت میں قصاص نہ ہو۔ تو غلام نے اسی طرح پھر حضرت عثمان کے کان کو موڑا۔ یہ آنے والی امت کو درس دینا تھا کہ مسلمانوں کے خلفاء وہ ہوتے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انصاف کے ساتھ قائم رکھا تھا۔ ان کے بعد خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ عدل اور انصاف کتنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی، وہ زرہ ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس وقت کے قاضی کے پاس فیصلہ آیا۔ قاضی وقت نے یہودی سے کہا تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ زرہ تمہاری ہے تو تم گواہ پیش کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ یہ زرہ میری ہے اور اس یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے دعویٰ کیا زرہ کے اپنے ہونے کا تو وہ مدعی تھے۔ پوچھا گیا کیا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن ہے اور میرا یہ غلام قمبر گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی وقت نے کہا اس دور کے حالانکہ حضرت علی حکمران اور بادشاہ ہیں، کہا آپ کو معلوم ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ لیکن اسلام کا قانون عدل ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ بیٹا ہے اس کی گواہی نہیں ہوگی، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کرو۔ کہا یہ غلام ہے، کہا غلام کی گواہی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ یہودی سے کہا گیا کیا تو قسم کھاتا ہے کہ یہ زرہ تیری ہے؟ یہودی نے قسم کھا لی یہ زرہ میری ہے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اور وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلے وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا امیر المومنین ہاتھ بڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا ابھی تک تو مخالف تھا، ابھی تو اسلام لا رہا ہے؟ کہا تمہارا مذہب سچا مذہب ہے، باوجود یہ کہ تم بادشاہ ہو، اس وقت کے خلیفہ ہو، لیکن فیصلہ تمہارے خلاف ہوتا ہے اور میرے حق میں ہوتا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ زرہ آپ کی ہے، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اسلام کا قانون سب کے لیے ہوتا ہے یا بادشاہوں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کا قانون مالداروں کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، پیسے والے کے لیے الگ، تنگ دست کے لیے الگ، بادشاہوں وزراؤں کے لیے الگ، غریبوں مفلسوں کے لیے الگ۔ میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا تمہارا یہ اسلام کا قانون عدل پر ہے یا نہیں، تو واقعی تمہارا قانون عدل پر مبنی ہے۔ فیصلے سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ تو میں نے یہ چاروں خلفائے راشدین کے واقعات عرض کیے، اس سے معلوم ہوا ان حضرات کی زندگی اگر گزری ہے تو ان کی زندگی عدل اور انصاف پر گزری۔